الرحمن الرحیم۔ مخلوق کے لیے آسانیاں اور مخلوق کی خدمت اللہ پاک کی بارگاہ میں محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو مخلوق کے لیے آسانیاں پھیلاتے ہیں، خیریں پھیلاتے ہیں، شر کو ہٹاتے ہیں اعمال کے ذریعے، اور اعمال بھی وہ جو مسنون اعمال ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے مستند اللہ کی مخلوق کو اعمال کے ذریعے نفع پہنچانا اور ان کے دکھ درد بانٹنے میں ان کا ساتھی بن جانا، اتنا مبارک عمل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب عمل ہے کہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ تسبیح خانے میں یہ میسج، تسبیح خانے کا یہ پیغام پوری دنیا میں اللہ نے پھیلایا۔ آپ نے کوئی عمل کیا، اس کا فائدہ پایا، اس کا نفع پایا، کوئی ٹوٹکا آزمایا، اس کا فائدہ اور نفع پایا، تو آپ وہ ضرور بتائیں، جھجکے نہیں، شرمائیں نہیں۔ آپ کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کا صدقہ جاریہ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹوٹکا، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی چیز آپ نے آزمائی، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے اور کون بتائے گا؟ اعتماد سے بتائیں، سعادت سمجھ کے بتائیں۔ آپ کو احساس ہے کہ یہ لائیو، جس طرح درس پوری دنیا میں لائیو گیا ہے نیٹ پہ، تو یہ ساتھ لائیو جا رہے ہیں۔ آپ کی پوری دنیا آپ کی ان باتوں کو سننا چاہتی ہے، آپ کے فائدے، آپ کے کمالات پوری دنیا سننا چاہتی ہے۔ جی بتائیں، اور کون بتائے گا؟ جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے انہیں اسپیکر دیکھیے، مائک ایسے اٹھائیے گا، بہتر مائک دیکھیے گا، آپ کو مائک مل رہا، ایسے مائک اپنے ہاتھوں میں رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بدر ہے، میں اسلام آباد سے آیا ہوں۔ حضرت جی نے درس میں 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ والے اعمال کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ خصوص بالخصوص دوران سفر میں جب آدمی جا رہا ہو تو 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلے۔ تو میں نے یہ مشاہدہ کیا، جب میں گھر سے نکلا تو میں نے یہ 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ پڑھی، اور آتے ہوئے جو بس 600 یا 700 روپے کرائے سے نیچے نہیں لیتے، تو انہوں نے آتے ہوئے مجھے پہلے بٹھا لیا، پھر آ کے راستے میں اتار دیا کہ بھائی آپ کے پاس کرایہ کم ہے۔ تو جب میں آدھے راستے میں انہوں نے مجھے اتار لیا تو موٹر وے والوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں درس میں جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی گاڑی آتی ہے تو ہم آپ کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایسی گاڑی پہ بٹھایا جو ٹھیک تقریباً 700 یا 800 روپے سے کم ہی لیتی، انہوں نے مجھ سے صرف 300 روپیہ لیا اور مجھے لاہور پہنچا دیا، اور یہ سب 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کا کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 8 محرم کو میں اسلام آباد گیا ہوا تھا بھائی کی یاد کے لیے۔ واپسی میں ڈیوو سے مجھے آنا تھا، تو جب میں ڈیوو کے اڈے آیا تو انہوں نے کہا جی رات 12 بجے تک کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ تو جب رش زیادہ ہو تو وہ چانس کے ٹوکن دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 3 گھنٹے کے لیے ٹوکن بھی بند ہیں۔ اس کے بعد عصر کا ٹائم تھا، میں نے عصر کی نماز پڑھی اڈے پہ ہی۔ عصر کی نماز پڑھ کے میں جب واپس آیا تو ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے لیے ٹوکن لے لیا ہے، اور آپ کی جو 5:30 بجے والی بس ہے اس میں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ لے کے میں کھڑا ہو گیا۔ ایک صاحب اور آئے، کہیں گے جی آپ نے ٹکٹ لینا ہے؟ میں نے کہا یار میں ٹکٹ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پیسے لیے، انہوں نے مجھے 5 بجے والی ٹکٹ لے دی، ورنہ 12 بجے تک۔ اور یہ میں علم نشرہ کا میں عصر کی نماز کے بعد میں نے شروع کر دیا، اور اس کا
اور میرا بڑا عقیدہ ہے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت صاحب نے مجھے سورہ قریش پڑھنے کی اجازت دی تھی، وہ میں نے پڑھی. یہ 9 اور 10 محرم کو دکان کی چھٹی تھی اور آج میں نے 11 محرم کو تالا کھولا اور تالا بالکل کھلا ہوا تھا. وہ کوشش کرتا رہا کھولنے کی، توڑنے کی، تالا نہیں کھلا اس سے. یہ سورہ قریش کی برکت ہے. اور 27 رمضان کی بات ہے، میں دکان سے آ رہا تھا تو ایک موٹر سائیکل وار رات کو تقریباً 2-2:15 بجے کا ٹائم تھا. اس نے یہ ملام چنگی سے آئے نا تو وہ وہاں پہ سپیڈ ہے 30، آگے آ کے 20 کر دیں. موٹر سائیکل والے نے ساتھ موٹر سائیکل لگائی. میں نے اسے کہا یہ کیا بات ہے، ساری روڈ خالی پڑا ہوا ہے. کہتے یہ سائڈ پہ لگائے. میں نے موٹر سائیکل سائڈ پہ لگائی، اسے موزن نکال دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے تمہیں نظر نہیں آتا یہ موزن ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. تم یہ بتاؤ یہاں گولی مارو گے کہ سر پہ؟ میرے ساتھ 4 طاقتیں تھیں. ایک رحمان کی طاقت تھی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درود کی طاقت تھی، اور ایک قرآن کی طاقت تھی، اور ایک میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی طاقت تھی. اور میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں الحمدللہ، اور سورہ قریش پڑھتا رہتا ہوں. یہ دکان میں بھی جو بچہ ہے وہ اسی طریقے سے بچہ ہے. یہ کام اسے تالا نہیں کھلا، یہ سورہ قریش کی برکت سے. میں دکان میں بیٹھا بھی یہی سورہ قریش ہی پڑھتا رہتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والا دن ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ فوراً چلا گیا. پھر میرے دل سے دعا نکلی اللہ اسے ہدایت دے دے، یہ بھی کسی کا بیٹا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے. اور یہ دل سے دعائیں نکلی. یہ صرف اور صرف سورہ قریش کی برکت ہے. اور یہاں یہ مرشد کی توجہات ہے، اور ان کی کرم نوازی ہے، ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام بلال ہے اور کراچی سے. حضرت صاحب نے جو ہے آب زمزم کے دعا بتائی تھی اور اس کے فضائل بتائے تھے کہ جب بھی آب زمزم پیا جائے تو اس کی جو ہے دعا پڑھی جائے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. تو جب بھی کوئی بیماری ہوتی تھی تو کیا ہوتا تھا، وہ دعا جو ہے وہ پڑھتا رہتا تھا. تو اللہ نے ایسا فضل کیا کہ ایک سفر تھا جو ہے بہت دشوار تھا، تو اس کے لیے جانا ہوا تو اس میں جتنی بھی تکلیف آئی تو یہ آب زمزم کے گھونٹ سے پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا، اور جتنی بھی اس کے فضائل ہیں سب کے ساتھ ملے. آپ کو اس دعا کا کیا فائدہ ملا ہے؟ آپ نے فائدے تو بتائے ہیں. اس کا فائدہ یہ ملا کہ کئی بار جو ہے وہ کوئی تکلیف ہو جاتی تھی یا کوئی بیماری ہو جاتی تھی تو بغیر دوائی کے جو ہے اس کو پڑھتا رہتا تھا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ بغیر دوائی کی شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ اس کا فائدہ ملا مجھے. السلام علیکم، میرا نام بلاول ہے، میں لاہور سے ہوں. حضرت میری ترتیب ہے کہ میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ یا حفیظ یا سلام اور بسم اللہ علی دینی و نفسی والدی والے مالی 3 دفعہ پڑھ لیتا ہوں. جب زلزلہ آیا تو میں ظہر کی نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، اور مجھے اس کی وجہ سے ذرا سا بھی محسوس نہیں ہوا کہ زلزلہ آیا. لوگوں نے بتایا تو پتا چلا کہ زلزلہ آیا، اور اس عمل کی برکت سے مجھے بہت سے اور بھی فائدے ملے ہیں. ایک جگہ میری بائک کے کاغذ اور اس کے اندر میری پستول کا پرماننٹ سنس تھا، وہ گم گیا. 11 اکتوبر کو دوستوں نے کہا کہ گولیاں لے کے آنی ہے، دعا پڑی، گیا آیا، سارے کام ہو گئے، حفاظت سے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. یہ سب اس عمل کی برکت ہی ہے کہ میں رات کو 2-2, 3-3 بجے گھر جاتا ہوں، سنسان رستوں سے جاتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہے، اور جیب میں ہر وقت مسواک رکھتا ہوں اس کی وجہ سے ہے کہ میری ہر وقت حفاظت رہتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت صاحب حج پہ تھے آپ، تو میں نے آپ کو ایک میسج بھی کیا تھا کہ میری یہ
لیے خصوصی یہ دعا کریں کہ میرا اور میرے اہل خانہ کا اور میرے آنے والی نسلوں کا تسبیح خانے کے ساتھ سلسلہ جڑا رہے. وہ میں نے اس رات اس لیے میسج آپ کو کیا تھا کہ میں نے ایک عجیب سلسلہ دیکھا کہ میں اور میری زوجہ دونوں ہم ہر جمعرات کو یہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں. پچھلے جب آپ حج پہ تھے تو میرے بیٹے کو بہت تیز بخار تھا, 3-4 دن سے مسلسل بخار تھا اس کو. دوائیاں لے کے آ رہے تھے, ڈاکٹر کے پاس بھی گئے. تو میری بیوی نے میرے بیٹے کو ایک یہ سبق سکھایا ہوا تھا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو یا حفیظ یا سلام ہو تم نے پڑھنا کرنا 11 دفعہ. رات کا وقت تھا تقریباً 2-2:30 بجے کا, تو میری آنکھ کھلی تو میرا بیٹا یا حفیظ یا سلام ہو کا ورد کر رہا تھا. اور یہ سب آپ کی برکات کی وجہ سے ہے, آپ کے اس اجتماع میں آنے کی وجہ سے ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے خصوصی دعا کو بھی ہوں اور التجا بھی کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کی. اور بتائیں گے کون بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اظہار خان ہے. حضرت سے میرا اور میری فیملی کا تعلق بہت آغاز سے ہے, اور ان کی خصوصی شفقت اور رحمت ہماری فیملی پہ بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ابھی میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ گیا ہوا تھا, تو جانے سے پہلے میں نے حضرت کو میسج کیا کہ خصوصی دعا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پہ جب حاضری ہوئی تو جو شروع پہ حاضری تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اور سرکار نے اتنی رحمت اور شفقت فرمائی کہ وہ بیان سے باہر. اور جب واپسی ہونے والی تھی تو خاص طور پر مجھے اشارہ دیا گیا, جب سرکار کی جالیوں کے پاس میں 3 گھنٹے مجھے اجازت ملی کہ آپ واپس جا کے کسی روحانی سلسلے سے جڑیں, اور حضرت کی طرف خصوصی طور پر اشارہ کیا گیا کہ آپ جائیں اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نئی زندگی کا آغاز کریں. اور میں بہت زیادہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی ہستی کے دربار میں وہاں پہ یہ اشارہ دیا گیا, اور میں امید کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے ساتھ اور حضرت کی خاص مہربانی کے ساتھ انشاءاللہ میرے خاندان کی زندگی اور آگے دین کے کام کے لیے اللہ مجھے قبول کرے گا. اللہ قبول. اعمال کے نفع بتائیں. اس وقت میری درخواست ہے آپ سے کہ اعمال کے نفع بتائیں. اگر کسی عمل سے آپ کو فائدہ ہو وہ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام انیس ہے, لاہور سے. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عام طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام 99 عمومی علم میں ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دراصل 3000 اسماء الحسنی ہیں. 1000 نام اللہ پاک نے فرشتوں کو سکھائے جس کی برکت سے فرشتے عجیب و غریب کام سر انجام دیتے. 1000 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اللہ پاک نے مختلف انبیاء کرام کو عنایت فرمائے. یہ 2000 ہو گئے. 300 تورات میں, 300 انجیل میں, 300 نام اللہ پاک کے زبور میں آئے. یہ ہو گئے 2900. 99 نام وہ صفاتی نام جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پتہ ہے. یہ ہو گئے 2999. اور ایک اللہ پاک کا اسم میں مبارک ایسا ہے جو خود اللہ پاک نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے. تو یہ 3000 ناموں کی ساری برکات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے 3000 ناموں کی برکات 3 ناموں میں رکھ دی. وہ 3 نام ہیں اللہ, الرحمن اور الرحیم. تو اس لیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم ہے. تو جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو یہ تصور رکھیں کہ آپ اللہ پاک کے 3000 اسماء الحسنی کی برکات سمیٹ رہے ہیں. اس تصور سے پڑھیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عجیب و غریب برکات اور تاثیر ملے گی. جزاک اللہ.